الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قابل قدر علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس رب نے مجھے آپ کے روبرو حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. قبل اس کے کہ میں دو چار باتیں آپ لوگوں کے روبرو رکھوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. سب سے پہلے وہ سوال آپ لوگوں کی خدمت میں، آپ بچوں کی خدمت میں رکھتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اچھا جواب آئے گا. سوال ہے کہ آپ لوگ یہاں پڑھنے آئے، تعلیم حاصل کرنے آئے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے آئے. کیوں یہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جو ہے بتائیے. اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور ہر نیک عمل کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. ماشاءاللہ بچیوں کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی بڑا اچھا جواب آیا. ہوتا کیا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں گھر والوں کی جانکاری کی کمی، علم کی کمی، تقوی اور پرہیزگاری کی کمی کی وجہ سے وہ بچوں کو بول کر بھیجتے ہیں: جاؤ بیٹا پڑھ لو، عزت ملے گی. کیا بولتے ہیں؟ عزت ملے گی. کچھ گھر کی مائیں بولتی ہے: جاؤ بیٹا پڑھ لو، پیسہ کماؤ گے. کچھ گھر کی عورتیں بولتی ہیں، دادی بولتی ہیں: جاؤ بیٹا پڑھ لو، محنت مزدوری نہیں کرنی پڑے گی. پھر کچھ بچیوں کو بولتی ہیں: جاؤ بیٹی پڑھ لو، اچھے گھر میں رشتہ لگ جائے گا. جاؤ بیٹی پڑھ لو، اچھی عالمہ بن جاؤ گی. بولتے ہیں گھر والے. تو یہ سب مقصد اور ٹارگٹ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا. اور اس مقصد سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. تب جا کر کے ہمارے لیے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے، جیسا کہ اس بچے نے کہا. ہمارے مقدر میں، آپ کے مقدر میں جو عزت لکھی ہے، جو دولت لکھی ہے، جو عہدہ اور منصب لکھا ہے، جتنی حیات لکھی ہے، وہ سب تو مل کے رہنا ہے. اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں کا کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل ہونے کے لیے اخلاص پہلی شرط. کسی بھی عمل کے اچھا ہونے کے لیے اخلاص، یعنی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے، وہ پہلی شرط. اور دوسری شرط مطابقت سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے. تب جا کر کے وہ عمل قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علم کیوں حاصل کرنے آئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے. یہ بات ذہن میں رہے گی؟ ہاں جی. اس کے بعد یہ مقصد، یہ ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد ایک طالب علم کے لیے اور ایک طالبہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بلا ناغہ
ڈیلی ہر روز وقت کی پابندی کرتے ہوئے گھر سے اٹھے اور مدرسے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت پر مدرسہ پہنچے. ایسا نہیں کہ آج نہیں جائیں گے کل نہیں جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے ننیال چلے گئے، رشتہ داری میں چلے گئے، فلاں صاحب کے گھر میں شادی ہے دعوت آئی ہے وہاں چلے گئے. اس طریقے سے تعلیم نہیں ملتی. تعلیم مکمل یکسو ہو کر کے اس کی طرف توجہ دے کر کے وقت دے کر کے حاصل کیا جائے. یہ دوسری بات کیا ہے؟ بلا ناغا بغیر غیر حاضری کیے ہوئے ہر روز آپ کو وقت مقررہ پر مدرسہ پہنچنا ہے. تیسری بات جیسے تیسے نہیں پہنچنا ہے، صاف صفائی کا مکمل خیال رکھنا ہے. بچیاں ہیں تو اسکارف پہن کر کے، بڑی بچیاں ہیں تو برقع اگر ہو سکے تو برقع پہن کر کے، چھوٹی بچیاں ہیں تب بھی اسکارف پہن کر کے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے وہ مدرسہ آئیں. بچے بھی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں، اچھے طریقے سے منہ ہاتھ دھو کر کے پورا ذہن فریش کر کے پڑھنے کے لیے بیٹھے، ہے نا. چوتھی چیز، آپ کے استاد جو آپ کو پڑھاتے ہیں مکمل توجہ کے ساتھ وہ پڑھائی سنیں. استاد کی عزت کریں، احترام کریں، قدر کریں. استاد کا کہا مانیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں. استاد آپ کے باپ کے درجے کے برابر ہے. آپ کے باپ، آپ کی ماں آپ کی پرورش کرتی ہے ظاہری طور پر، آپ کی شکل و صورت، کپڑا، چال ڈھال، یہ پرورش ہوتی ہے آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے. لیکن ایک استاد آپ کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیت کو، ٹیلنٹ کو، آپ کی ذہانت کو آہستہ آہستہ بتدریج وہ تربیت کرتے ہوئے پروان چڑھاتے ہیں. اس لیے استاد کا درجہ کیا ہے؟ کیا ہے استاد کا درجہ؟ کیا ہے استاد کا درجہ؟ باپ کا درجہ ہے. استاد کا درجہ باپ کا درجہ ہے. استاد کے نظر میں آپ سب بیٹیاں ہیں. میں ابھی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں تو میں بھی آپ کا مختصر چھوٹا سا استاد ہو گیا نا، تو آپ سب ہماری کیا ہو گئی؟ بیٹیاں ہو گئی. اب ہماری بہت ساری بیٹیاں ہیں نا، یہ سب ہمارے بیٹے ہیں. تو استاد کا کہا ماننا ہے، ادب کرنا ہے، عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جو بچہ یا بچی استاد کی عزت کرتے ہیں، جو سبق ہم کو پڑھایا جاتا ہے دھیان سے سنتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ بچہ اور بچی پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ کے استاد اساتذہ اکرام آج جو اتنے بڑے بڑے استاد بنے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ایک وقت ہم لوگ بھی آپ جیسے چھوٹے چھوٹے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے. اب ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آپ میں سے کون بہت بڑا عالم دین بن کے نکلیں گے، کون محدث اور مفسر بنیں گے، کون بہت بڑے خطیب بنیں گے، نہیں پتا ہے نا. تو آپ لوگوں کو یکسو ہو کر کے توجہ کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے صاف صفائی کے ساتھ استاد کی عزت اور احترام کرتے ہوئے محنت سے اور لگن سے اخلاص کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہیں پر ایک بات اور، پڑھائی کا جو وقت ہوتا ہے، شیطان بہت بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، انسانوں کا. انہ لکم عدو مبین، ہے نا، اللہ کا دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ایک بچہ کو، ایک بچی کو پڑھائی سے دور کر دیں، قرآن کی تعلیم سے دور کر دیں، حدیث کی تعلیم سے دور کر دیں. شیطان ایسا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ آنے کا من نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ بہانہ، کبھی کچھ بہانہ. پیٹ میں درد نہیں ہے پھر بھی جھوٹوں کا گھر والا کو بول رہے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے ہم نہیں جائیں گے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ جھوٹ بولتا. تو ایسا نہیں کرنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی بہکاوا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ اس کو ہم تعلیم سے دور کر دیں گے، تو تعلیم سے دور کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ صحیح سے عمل نہیں کر پائیں گے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت اور معرفت حاصل نہیں ہوگی، حدیث کی تعلیمات نہیں ملے گی، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں ہوگا. تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تعلیم سے اور علم سے اور مدرسہ سے بچوں کو دور کر دیں. تو آپ لوگ ایسا شیطان کو کامیاب ہونے دیں گے کہ ناکام کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ناکام کریں گے. اور شیطان کو ناکام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تعلیم سے جڑے رہنا پڑے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کے سلسلے میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں گویا کہ وہ جنت کے راستے میں ہیں۔ پوری شریعت، پورا دین، پورا اسلام کی بنیاد کس چیز پر رکی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے؟ کس پر؟ سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا۔ اقرا، اقرا مطلب پڑھیے، ہے نا؟ تو اسلام کی بنیاد ہی ہے اقرا پر، اور اسلام کی سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا حکم یہی ہے پڑھیے۔ پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر میں پڑھنا ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس عمر میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی اگر نہیں دھیان سے پڑھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت پھر پڑھنے میں شرم آئے گی، جیسے کہ بہت سارے بڑوں کو شرم آتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس وقت کو غنیمت جانیں، پڑھائی پر مکمل توجہ دیں اور دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایک آخری بات بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی، آپ بڑا سے بڑا عالم دین بننے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے گھر والے بھیج دیے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، لگن، دلچسپی، محنت آپ کے اندر جھلکنی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی علامہ احسان الہی ظہیر بنے، اتنا بہترین خطیب بنے۔ آپ میں سے کوئی مناظر اسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری بنے، کوئی محدث بنے، عبداللہ بن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اس طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام جو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مناظر، کوئی خطیب، کوئی مصنف، کوئی مؤلف بنے ہیں، آپ کو بننا ہے۔ انہی بچوں میں سے کون بننا چاہیں گے؟ کون بڑا خطیب بننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کون بڑا مناظر بننا چاہیں گے؟ دائی، خطیب، مفسر، آپ سب بننا چاہیں گے؟ کون اچھا بتائیے، مدینہ کون پڑھنے جانا چاہتے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، مدنی بننے کے لیے آپ میں سے سب؟ ماشاءاللہ، بہت لگن ہے بچوں میں، بہت دلچسپی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لگن، دلچسپی سے استاد کی عزت اور احترام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو پڑھائی جاری رکھنا ہے۔ گھر والے بولیں گے کہ نہیں پڑھنے جاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ کیا بولیں گے؟ پڑھنے جائیں، ہے نا؟ اور بھی جو بچے دیکھیے باہر جو گھوم رہے ہیں، ان سب کو بھی سمجھانا ہے کہ آؤ پڑھو، بیٹھو، آؤ بابو آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ آپ لوگ بھی پڑھو، مدینہ جاؤ، مکہ جاؤ، مدنی بنو، مکی بنو۔ اور آپ لوگ کیا بننا چاہیں گے؟ عالمہ، کس کے جیسا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم، اور جو جنتی خواتین گزری ہیں ان جیسے آپ کو بننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، عادت، اخلاق، سب کچھ بہتر کرنا ہے۔ آپ کا پہناوا، آپ کی بولی چالی، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا چال ڈھال، مدرسے میں بھی گھر میں بھی پورے سلیقے سے، ادب، عزت، احترام کے ساتھ، اونچی آواز میں نہیں۔ آپ کا کپڑا بھی درست ہو، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اچھی ہو، آپ اپنے ابو امی کے سامنے بھی نرم انداز میں بات کریں، بھائی بہنوں سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں، تب جا کر کے آپ میں سے کوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، مریم، حضرت مریم کے نقش قدم پر، اور اسی طریقے سے جو جنت کی خواتین گزری ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کی بشارت ملی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا، وہ مقام و مرتبہ۔ ان خواتین کی سیرت کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے نیک عادات، اطوار، اخلاق، طریقے کو پڑھیے، اور ان جیسے بننے کی کوشش کیجیے۔ تب جا کر کے دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی، کامیابی ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی خوشنودی، جنت آپ کو، جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو باتیں یاد رہیں گی کہ بھول جائیں گے؟ پھر سے گن لیتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ تعلیم حاصل کریں، ہے نا؟ دوسری بات، بلا ناغہ ہر روز آپ کو مدرسہ آنا ہے، غیر حاضری نہیں کرنی۔ تیسری بات، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔
چوتھی بات، مدرسہ آنے کے بعد استاد کے سامنے عزت اور احترام سے بیٹھنا ہے، اور استاد جو تعلیم دے وہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئی ادب اور عزت سے پوچھنا ہے، اور لگاتار تعلیم حاصل کرنا ہے نا۔ پانچویں چیز، شیطان کو ناکام کرنا ہے۔ شیطانی وسوسہ آئے گا پڑھائی چھوڑ دو تو پڑھائی چھوڑنا نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز، بچوں کے لیے آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، مؤلف بنیں گے۔ مؤلف یعنی کتاب لکھنے والے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے۔ محدث بڑی بڑی حدیثوں کو یاد کر کے حدیثوں کو جمع کرنے والے۔ مفسر قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے ہیں نا، آپ لوگوں کو وہ بننا ہے۔ اور آپ کو عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، مریم، ان جیسے جنتی خواتین جیسے نیک بننا ہے۔ باتیں یاد رہیں گی کہ ہاں کوئی مولانا آئے تھے ہم لوگوں کو یہ نصیحت کر کے گئے۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہیں، چاہے سسرال میں جائیں، آپ کی عادت، آپ کا اخلاق، آپ کی بولی چالی، آپ کا پہناوا، سب کچھ نکھر کر کے جھلک کر کے لگنا چاہیے یہ جنتی بچی ہے۔ نماز کی پابندی، زبان کی حفاظت، کسی کی چغلی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں، ہے نا، ایسا کرنا۔ تو آئیے ہم لوگ اللہ رب العالمین سے یہ عہد اور وعدہ اور توفیق مانگتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بچوں کو اور ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی